السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، شاداب رکھے۔ محترم ناظرین، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل مسجدوں کو زمین دوز کیا جا رہا ہے، مدرسے کے اوپر این آئی آر کیا جا رہا ہے، اور قبرستانوں کو، درگاہوں کو زمین دوز کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں مولانا ارشد مدنی صاحب نے دلی کے میدان جنتر منتر سے ایک بہت بڑا اعلان دیا ہے۔ ہر ایک مسلمان کو یہ بیان سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کیا کہا ہے۔ میرے دوستو، آئیے مولانا ارشد مدنی صاحب نے کیا کہا ہے اس بیان کے اندر، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ چلتے ویڈیو کی طرف ان کی زبانی سنتے ہیں۔ ہم ہمیشہ سے اسی ملک میں رہتے ہیں، اسی ملک کے رہنے والے ہیں، ہم اس ملک کو اپنا ملک سمجھتے ہیں۔ ہمارے اوپر ایک زمانہ غلامی کا گزرا، سب کے اوپر گزرا، ہندو بھی غلام رہا، مسلمان بھی غلام رہا، اور وہ 10-20 سال کا نہیں تھا بلکہ تقریباً 250 سال غلام رہا۔ لیکن جن کو مذہبی لوگ کہا جاتا ہے، علماء، جب انہوں نے یہ سمجھا کہ ملک غلام ہو گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم غلام ہو گئے، اس لیے اپنے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اور غلامی کی زنجیر کو جو ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے اسے توڑنے کے لیے اب جہاد کرنا فرض ہے۔ اور یہ واقعہ جب 1799 کے اندر ٹیپو سلطان کو بنگلور میں شہید کر دیا گیا تو وہیں سے میسور کے بعد انگریز نے جو نواب حیدرآباد اور دوسرے لوگ تھے ان کی گردن اپنے پنجے سے دبا کر کے دلی میں آ کر کے 1803 میں یہ اعلان کیا کہ خلق و خدا کی ہے، ملک شاہ عالم یا ظفر کا ہے، لیکن حکم آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ اس دن 1803 کے اندر سب سے پہلی آواز ملک کی آزادی کی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے جانشین شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے اسی دہلی کے اندر یہ اعلان کیا تھا کہ ملک غلام ہو گیا۔ غلامی کی زنجیروں کو توڑنا ہر انسان کا جو ملک میں رہتا ہے فرض ہے۔ اس سے پہلے کوئی فتویٰ نہیں دیا گیا تھا، بڑے بڑے راجا مہاراجا نواب تھے، لیکن انگریز کے اس وقت کے دبدبے کے بعد کسی کے اندر یہ جان نہیں تھی کہ وہ کوئی بات کہہ سکے۔ یہ وہ لوگ تھے علماء جن کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، یہ تو بوڑھیا نشین لوگ تھے، انہیں حکومت کرنے کا شوق نہیں تھا، نہ حکومت ان کا موضوع تھا۔ انہوں نے تو صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ہم آزاد تھے آج ہم غلام بن گئے، ملک آزاد تھا ملک آج غلام بن گیا، ان زنجیروں کو توڑنے کے لیے سب سے پہلا اعلان شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کا ہے۔ شاہ صاحب کو اس کی بڑی قیمت چکانی پڑی، ان کو دلی سے باہر کر دیا گیا، ان کی جائیداد کو الٹی کر دی گئی، ان کے مدرسے کو زمین میں دفن کر دیا گیا، ان کو زہر دے دیا گیا، برس کے مریض ہو گئے وہ۔ ان تمام چیزوں کو برداشت کیا، لیکن اس مرد مومن کا ایک قدم جہاں تھا اس سے پیچھے نہیں ہٹا۔ یہ علماء کی تاریخ ہے۔ انہوں نے پھر آزاد کرانے کے لیے، وہ بوڑھے آدمی تھے، انہوں نے اپنے 2 شاگرد اور ایک خاندان کے فرد کو، سید احمد شہید جن کو کہا جاتا ہے، یہ رائے بریلی کے مولانا علی میاں صاحب کے آباء و اجداد کے اندر ہیں، اور شاہ اسماعیل شہید
جو ان کے خاندان کے ایک فرد تھے، ان دونوں کو تیار کیا کہ ملک کی آزادی کے لیے ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں کے اندر روح کو پھونکیں۔ سارے ملک کے انہوں نے دورے کیے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی سن 24 کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، 1824 میں۔ چنانچہ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور بڑھ کر کے انہوں نے یہاں سے سفر کیا آزاد قبائل کا، اس کو میدان جنگ بنایا، اور پھر اس کے بعد انگریز سے لڑائی لڑی۔ انگریز کے بعد ان کی لڑائی بالاکوٹ کے میدان میں پنجاب کے اندر ان سکھوں سے تھی، رنجیت سنگھ، جن کا معاہدہ تھا انگریز کے ساتھ بڑا مضبوط، ان سے لڑائی شروع ہو گئی، اور وہاں یہ دونوں کے دونوں بالاکوٹ کے میدان کے اندر شہید ہو گئے۔ وہ تحریک ناکام ہو گئی ان کی شہادت کے بعد، لیکن وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے وہی اپنا ڈیرا ڈال لیا، اور وہی صوبہ سرحد کو انگریز کی مخالفت کے اندر میدان جنگ بناتے رہے۔ جو لوگ یہاں آئے انہوں نے اسی روح کو یہاں پھونکنا شروع کیا۔ چند سالوں کے بعد 31 میں یہ ہوا، اور 1857 کے اندر دلی، سنبھل، مراد آباد، دیوبند، اس تمام علاقے کو میدان جنگ بنا کر کے 1857 کا جس کو غدر کہا جاتا ہے، وہ غدر نہیں، یہ اس کی مخالفت کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے شروع کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں روشن مستقبل کتاب ہے، روح روشن مستقبل دوسری کتاب ہے۔ ان کتابوں کے اندر آتا ہے کہ صرف اسی دلی کے اندر 33,000 مسلمانوں کو پھانسی کے تختے کے اوپر چڑھایا گیا ہے۔ لوگ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں۔ لال قلعے سے لے کر کے اور جامع مسجد تک جتنے درخت ہیں ان کے اوپر مسلمانوں کو لٹکا دیا گیا۔ یہ تاریخ ہے ہندوستان کے اندر ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے علماء جن کا سلسلہ دارالعلوم دیوبند سے ہے وہی لوگ ملک کو آزادی کے اندر حصہ لینے والے نہیں۔ بہت لوگ ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، جن کے دل کے اندر یقین تھی کہ ہمیں آزاد ہونا چاہیے، انہوں نے آزادی کے لیے کام کیا۔ لیکن سب سے پہلی آواز جو آزادی کے لیے اٹھی ہے وہ اسی دلی سے ایک عالم دین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کی آزاد ہے۔ اس سے پہلے ملک کی آزادی کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ سلطان ٹیپو وہاں شہید ہو گئے، یا دوسری جگہوں کے اوپر کوئی راجا یا رانی ملک کی آزادی کے لیے کہے، لیکن کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ راجا تھے، یہ نواب تھے، ان کو اپنی حکومت جاتی ہوئی لگ رہی تھی، اس لیے انہوں نے جہاد آزادی کا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ لیکن یہ علماء کا کردار یہ ہے کہ یہ تو 2 پیسے کی بھی کوئی حکومت نہیں رکھتے تھے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف اور صرف اپنے ملک کی محبت میں کیا۔ وہ غلامی کو پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سنبھل کے اندر، مراد آباد کے اندر قبرستان ہے، جو قبرستان مشہور ہے آج تک، اور وہاں ایک نواب تھے، نواب مجو خان کو انگریز نے پکڑا۔ وہ انگریز سے غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن پکڑ میں آ گئے تو ان کو کس طرح مارا ہے؟ کہتے ہیں کہ گھوڑے کی ٹانگ کے اندر ان کو باندھ کر کے، اور انگریز نے گھوڑے کو دوڑایا، ان کے جسم کے ٹکڑے کر ڈالے، اور وہ ٹکڑوں کو اٹھا کر کے آگ کی بھٹی کے اندر وہاں جو کام ہوتا ہے اس کے اندر ڈال کر کے بھسم کر دیا۔ یہ ملک کی تاریخ ہے۔ سنبھل کے اندر، دیوبند کے قرب و جوار میں جو دیہات ہیں، پھلاس اور پھلاسی وغیرہ، ان سب دیہاتوں کے اندر آگ لگا دی گئی۔ میرٹھ کے اندر 152 لوگوں کو پھانسی دی گئی ہے، جن کے اندر اکثریت علماء کی ہے۔ آپ اس تاریخ کو پڑھیے اور دیکھیے، علماء کا ایک کردار ہے، کسی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے نہیں، حکومت کے تخت پر بیٹھنے کے لیے نہیں،
یہ لوگ تو بوریا نشین تھے، مسجد کے اندر اور مدرسوں کے اندر پڑھاتے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر یہ آگ تھی کہ ہمارے ملک کو غلام بنا دیا گیا، ہم اس ملک کی غلامی کو ختم کرائیں گے۔ یہاں تک کہ 1857 کے بعد وہ لوگ ہی نہیں رہے کہ جو لوگ جہاد کر سکتے تھے اس دلی کے اندر 33,000، تو پورے ملک کے اندر اور اس حصے کے اندر خاص طریقے پر جو دلی کے قریب تک کتنے ہزاروں لاکھ شہید ہوئے، لوگ کہاں سے آئیں گے؟ جب عام معافی کا اعلان ہوا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو پھانسی دے دی جائے گی، مگر خدا کی قدرت، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے بانی ہیں وہ جیل میں نہیں جا سکے، حضرت گنگوہی جیل میں تھے لیکن وہ چھوٹ گئے جیل سے، جب چھوٹے تو مل کر بیٹھے، اب کیا کریں؟ سوال یہ ہے کہ وہ افراد مجاہد پیدا کیسے کریں کہ جو لوگ آگے بڑھ کر کے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دیں۔ ٹھیک 9 سال کے بعد 1857 کے بعد 1866 میں دارالعلوم کی بنیاد ڈالی گئی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دارالعلوم ایک پڑھنے پڑھانے کا مرکز ہے، نہیں، میں جانتا ہوں، استاد محترم نے بتایا ہے مجھے، اس لیے نہیں بلکہ ملک کی آزادی کے لیے افراد پیدا کرنے کے لیے یہ ایک فیکٹری بنائی گئی۔ یہ مسلمان اور علماء کا کردار ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ الہند جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ دارالعلوم کے سب سے پہلے طالب علم ہیں، آگے بڑھے، وہ دارالعلوم سے فارغ ہوئے، پڑھایا اور صدر مدرس بنے دارالعلوم کے۔ سب سے پہلے انہوں نے مراد آباد میں جا کر کے جہاد آزادی کے لیے، ذہن سازی کے لیے ایک انجمن قائم کی جس کا نام ثمرۃ التربیت تھا، اس کے اندر کام ہوتا رہا۔ پھر حضرت گنگوہی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جو وراثت میں آزادی ملک کا جذبہ ملا تھا، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب جو ان کے شیخ تھے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے تربیت دینے والے تھے، حضرت نانوتوی رحمۃ جو ان کے استاد تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر کے پھر جہاد آزادی کے اندر کام کیا، اور کتنا کام کیا، یہاں تک کہ وہ جہاد آزادی کے لیے کام کرتے کرتے یہاں سے سعودی عرب اس زمانے کے اندر ٹرکی حکومت تھی، وہاں گئے تاکہ سلطان ٹرکی سے امداد لے کر کے میں وہیں سے افغانستان اور آزاد قبائل میں پہنچ جاؤں۔ لیکن وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بھیج نہیں سکتے، اس لیے کہ راستوں کے اوپر انگریز کا قبضہ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ اپنے 4-5 ساتھیوں کے ساتھ مالٹا ان کو بھیج دیا گیا۔ ایک ساتھی ان کے غازی پور کے رہنے والے تھے، ان کے شاگرد تھے حکیم نصرت حسین صاحب، دارالعلوم کے فاضل تھے۔ حکیم نصرت حسین صاحب کا وہی انتقال ہو گیا۔ جب وہ بیمار ہوئے اور یہ پتہ چلا کہ یہ مرض لا علاج ہے تو انگریز نے ان سے کہا کہ آپ اگر جانا چاہتے ہیں اپنے وطن تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گا، نہیں، میں آیا ہوں یہی مروں گا اپنے وطن کے خاطر، اور وہی مر گئے۔ یہ مسلمان کا کردار ہے۔ دوستو، آپ نے مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کا یہ شارٹ کلپ بیان آپ نے سنا، اس میں حضرت فرما رہے تھے کہ جس مساجد کو آپ ڈھا رہے ہو، زمین دوز کیے جا رہے ہو، اس مساجد سے نکلنے والے علماء ہی جنگ آزادی کے اندر انگریزوں کے سامنے جو بھارت کو آزاد کرایا تھا اور بھارت کو انگریزوں کے چنگل سے جو چھوڑایا تھا، وہ یہی علماء تھے، یہی مساجد سے نکلنے والے علماء تھے۔ دوستو، مولانا ارشد مدنی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو مدرسے کے اوپر آپ غلط نگاہیں ڈال رہے ہو، وہی مدرسے سے نکلنے والے مولانا ارشد مدنی صاحب تھے، جنہوں نے انگریزوں کے سامنے ڈٹے رہے اور انگریزوں کا مقابلہ کیا اور انگریزوں کو اس زمین سے بھگایا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ کا اس مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کے بیان کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ان باکس میں ضرور لکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان سن سکیں، اور لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔